کوئی اپنی محبت کا اظہار نہیں کر سکتا، خاص طور سے جب بھائی دولہا بنتا ہے تو بہن ہی بلائیں لیتی ہے چٹ چٹ، اور بہن کی بلائیں ماں کی بلاؤں سے آگے بڑھ جاتی ہیں۔ اور آپ نے کہیں نہیں سنا ہوگا کہ جب دولہا آتا ہے دولہا بن کر تو ماں آنچل ڈالتی ہے، فوراً جیسے ہی دولہا آتا ہے بہن اپنا آنچل ڈالتی ہے تاکہ میرے بھیا کو نظر نہ لگے آنچل میں۔ یہ ہے بہن کی محبت۔ ارے ہندوستان میں پڑھ رہا ہوں، مسلمانوں سے مخاطب نہیں ہوں، وہ راکھی بندھانے والی بہنیں وہ جانتی ہیں کہ بہن کی محبت کیا ہے۔ تو ہندوستان میں میر انیس نے بتایا کہ زینب کی محبت کیا ہے، اس لیے یہاں کے لوگوں نے قبول کیا کربلا کو، قبول کیا کہ راجپوتوں میں بہن بھائی کو چاہتی کیسے تھی۔ ہندوستان کے صوبوں میں بھائی اور بہن کی محبتیں کیا کیا مشہور ہیں اور کتنے قصے، سمجھ رہے ہیں نا آپ۔ تو یہ کربلا ہے۔ تو زینب کی محبت سمجھیں آپ، انبیاء کی تاریخ میں کہیں بہن نہیں ملے گی۔ ارے سمجھو یار، نوح کے گھر میں کوئی بہن نہیں ہے، اسماعیل اسحاق کی بہن نہیں ہے، موسیٰ کی بہن ہے، موسیٰ کی بہن ہے اور قرآن نے ذکر کیا ہے، اور وہ بے قرار ہے۔ موسیٰ کو پھینکا گیا تو اللہ کہتا ہے ماں گھر میں رہی لیکن بہن نیل ندی کے ساتھ ساتھ چلی، میرا بھائی بہتا ہوا کہاں۔ یہ ہے بہن کی محبت، یہ ہے بہن کی محبت۔ اور پھر وہ فرعون کے گھر تک پہنچ گئی، اور اس کے بعد قرآن نے آیت دی کہ فرعون کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ موسیٰ اور ہارون جب دربار میں پہنچے تو ان کے ساتھ بہن بھی آ رہی تھی۔ یہ پوری آیت جناب زینب اور ام کلثوم کے لیے ہے کہ حسین آ رہے تھے دربار شام میں لیکن یزیدیوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بہنیں بھی آ رہے، اس لیے کہ فتح کا اعلان ہے، زینب حسین کی فتح کا اعلان ہے۔ بہنی تو آ کے فتح کا اعلان کرے گی، شرط و باطل کا جھکوائے گی بہن۔ تو اس لیے بہن کی فرمائش ہے جنگ کیجئے، اور حسین جب جنگ کریں گے تو اب آپ ذرا یہ بھی غور کر لیجئے، قبریں 72 کی قبریں کتنی کی جگہ میں بنے گی، 72 قبریں کتنے میں بن جائیں گی۔ حسین نے جگہ اتنی زیادہ لے لی۔ آپ زیارت کرنے جاتے ہو نا، گنج شہیدہ میں سب ہیں، وہیں حبیب کی قبر ہے، وہیں حسین کی قبر ہے، تو اتنی جگہ ہے، اور قریب میں حضرت عباس کا روضہ ہے، اتنی جگہ ہے۔ حسین نے زمین کتنی خریدی؟ 4.5 میل مربع، 4.5 ادھر 4.5 ادھر، 4.5 ادھر 4.5 ادھر، 12 میل تک چلے جاؤ، کربلا کربلا، چاروں طرف کربلا۔ یہ اتنی وسعت کی زمین کیوں لی ہے؟ اور حسین کو استعمال بھی نہیں کرنا، بعد میں لوگ شہر بنائیں گے، کالونیاں بنیں گی، کربلا، اس وقت حسین کو کیا ضرورت ہے؟ اس لیے خریدی ہے تاکہ ایک کھلی جگہ میں لڑائی دکھا میدان ہو کہ جہاں دکھائیں کہ جنگ کیا ہے، جنگ کیا ہے۔ اور ایسا میدان یاد رکھیے گا، بدر کا میدان دیکھ آئیے، احد کا میدان دیکھ آئیے، خیبر کا میدان موجود ہے، خندق کا میدان موجود ہے، اتنا وسیع میدان کہیں نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے میدان ہیں جن میں لڑائیاں ہوئیں، اور یہ بھی یاد رکھو کہ عرب میں جو ایک لڑائی فتح کر لیتا تھا تو تاریخ رات بھر کہانیاں کہتی تھی، بڑا شجاع، بڑا شجاع، کلمہ پڑھتے تھے لوگ، بار بار اسی کی کہانی، ارے بھائی اس نے کیا کارنامہ کیا، تو راتوں کو مائیں بچوں کو کہانیاں، بڑا بہادر تھا وہ، بڑا بہادر تھا وہ۔ جیسے آپ کے ہندوستان میں عرصہ دراز سے اعلیٰ ادل سنایا جائے، 2 بچوں نے کیسے جنگ کی، تو بہادروں کی کہانیاں یہاں بھی سنائی جاتی تھی، عربوں میں بھی سنائی جاتی تھی، ہر قوم میں یہ دستور تھا کہ شجاعتیں سنائی جاتی تھیں۔ لیکن جتنے شجاع گزر چکے تھے، جب سے مولا علی جیسے شجاع آئے، دنیا سارے بہادروں کو بھول گئی۔ اب پورے عرب میں رات رات بھر بیٹھک ہوتی تھی،
اور علی کی شجاعت ہوتی تھی. یوں لڑے اور ایسا وار کیا اور یہ کیا اور بدر میں یہ کیا اور خیبر میں یہ کیا اور خندق میں, اور فیصلہ ہو گیا کہ علی سے بڑا بہادر عرب میں نہیں گزرا. کچھ سمجھ رہے ہیں؟ بات یہاں پہ ختم ہو گئی نا. بعد کربلا لوگ علی کو بھول گئے, حسین کی شجاعت کا بیان یہ کہنا تھا. لوگ کہنے لگے کہ علی اب یاد نہیں آتے, اس طرح حسین لڑے. تو مجھے کہنے دیجئے علی نے اپنی شجاعت اس لیے دکھائی تھی تاکہ لوگ یاد کر لیں کہ علی کی شجاعت کیا ہے, اور سب سمجھے یہ حد آخر ہے شجاعت کی. یہ حسین کو داد دینے کے لیے علی نے اتنی لڑائیاں لڑی تھی. پھر بھی نہیں سمجھے. ذوالفقار علی پہ اتری تھی, ارمان حسین نے نکالے. تم سلامت ہو. اور پھر آپ نے میدان کا جائزہ لیا, ملاحظہ فرمایا. اس کے بعد 2 نیزے لیا آپ نے. ایک نیزہ حضرت زینب کے خیمے سے کچھ قدم گن کر وہاں پر گاڑ دیا, اور اس کے بعد دوسری طرف نظر کی, گویا ایک حد بندی کی کہ یہ نیزہ جو گڑا ہے, جب میں جنگ میں مصروف ہوں گا اس نیزے کو پار نہ کرنا. بہن لڑائی دیکھ رہی, ادھر نہ آنا, اس لیے کہ مجھے وہاں تک جانا ہے, تو تم موقع پا کر ادھر آ جاؤ. بھئی اشاروں میں سمجھیں گے, اب موقع نہیں ہے, طبیعت صحیح نہیں ہے, پڑ چکا. تو دیر نہیں, اب تشریح نہیں کروں گا کہ میں بار بار ہر چیز آپ کو سمجھاؤں. بھی ذرا سا دماغ کو کوشش کیجئے کہ خود ہی سمجھ لیجئے. ادھر نہ آنا, میں وہاں تک جاؤں گا. ذوالجناح پہ بیٹھے, نیزے کو لیا, لجام کو کھینچا, 12 میل یوں گیا سیکنڈ میں, جیسے پرواز کرے پرندہ. آج پتہ چلا کہ ذوالجناح نام کیوں ہے. آج کے دن کے لیے ذوالجناح 2 پروں والا, جب چلتا تھا لگتا ہے پرواز کر رہا ہے ایک بڑا پرندہ, اور 12 میل پہ ٹھہرا. ذوالکفل مقام ہے, زیارت کی ہے میں نے. 12 میل ہے کربلا سے ذوالکفل, جہاں ذوالکفل کا مزار ہے, پیغمبر ہیں. اور وہاں ایک درخت لگا تھا, اس درخت کے پاس دوسرے نیزے کو گاڑ دیا, اور وہاں سے اس نیزے تک 12 میل سے دیکھا. ہر ایک 12 میل نہیں دیکھ سکتا. 1 میل نہیں دیکھ سکتا تو 12 میل کیا دیکھے گا. اور دیکھنے کے بعد اس نیزے پہ نظر ڈالی, پھر اس نیزے پہ نظر ڈالی, اور پھر کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کیوں کہا؟ یہ اس لیے کہا کہ ابھی یہاں سے وہاں تک جب میں جنگ شروع کروں گا تو یہ سب مجھے خدا سمجھیں گے. یہ خیال حسین کے لیے کیا ہے؟ لا حول ولا قوت, اللہ کے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہے. لاہور کے کیا معنی ہے؟ وہ طاقت تیری ہے, طاقت تیری ہے. طاقت کا مظاہرہ کر رہے تھے اس لیے پہلے بتا دیا طاقت تو خدا کی ہے. معصوموں کو سمجھنا آسان نہیں ہے. ایک اشارے میں خیبر اکھاڑا تھا, لوگوں نے کہا علی آپ نے ایک انگلی سے خیبر اکھاڑ لیا, کتنی طاقت ہے آپ کے بازوں میں؟ کا قوت ربانی, کہیں شرک نہیں ہونے دیا. یہ ہے معصوم. تو حسین بھی جانتے ہیں کہ ابھی ہوگا کیا. آپ ہندوستان میں رہتے ہیں, قریب رہا کیجئے ان چیزوں سے. بچوں کو بہت کام کی باتیں معلوم ہوں گی. مہابھارت کو دیکھیے اور پڑھیے.
تاکہ سمجھ میں آئے۔ مہابھارت قدرتی لڑائی تھی، ایسے حربے چل رہے تھے، ایسے ہتھیار چل رہے تھے کہ دنیا پاگل ہو جاتی، اس میں سے شعلے نکل رہے تھے۔ تو کیوں نہ کرشن کو بھگوان کہا جاتا؟ اللہ کا مظاہرہ ہو رہا تھا، ان کے ایشور کا مظاہرہ ہو رہا تھا، خدائی کا مظاہرہ ہو رہا تھا۔ رتھ پر وہ سب کچھ بیان کر رہے تھے، لیکن اسی میں یہ بھی کہہ رہے تھے ارجن تو بہت بہادر ہے، لیکن آنے والا ہے ایک بہادر۔ دیکھیں، فکر سے فکر، چراغ سے چراغ جلائیے، تعصب کی نظروں سے چیزوں کو نہ دیکھیے۔ رام لڑ رہے تھے لنکا میں اور حملے کر رہے تھے اور راون فتح پا رہا تھا، لیکن اسی وقت پکارا تھا رام نے، اے حسین ابن علی۔ جیسے ہی رام نے حسین کو پکارا، ایک حربہ دائرے کی شکل میں شعلے نکلتا ہوا آیا جو تیز دھار کی طرح تھا، اسی کو رام نے انگلی سے گھمایا اور وہ چکرویو کاٹتا چلا گیا، ٹکڑے کر گیا راون کے۔ اس لیے کہ جیسے رام نے راون کے ٹکڑے کیے، حسین نے اپنی جنگ سے یزیدیت کے ٹکڑے کیے۔ پھر حسین نے حملہ کیا، 17 حملے کیے ہیں، جہاں لشکر ہی لشکر تھا، حسین نے میدان خالی کرا لیا۔ کیوں بھائی؟ زمین ہماری خریدی ہے، تم ہماری زمین پر آئے کیسے؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری ملکیت ہے۔ کیا ہماری خریدی زمین کو تم نے فدق سمجھ لیا؟ اور پھر حسین نے خالی کروا لیا کربلا کو۔ 11 محرم کو سب بھاگ گئے اور اب کربلا حسین کے پاس ہے۔ تو حسین نے خالی کس کے لیے کرایا؟ اتنے آدمی کہاں ہیں حسین کے پاس؟ 72 تھے، مر گئے، تو خالی کیوں کرا رہے؟ رہنے دیجئے، دیوانہ ہو گیا ضمیر اختر، میں اپنے ظاہروں کے لیے۔ پھر حسین نے کہا کہ یہاں سے وہاں تک میری جنگ ہے، اور اگر تمہیں شجاعت دیکھنی ہے تو ایک ایک آؤ، اور اگر سب مل کر لڑنا چاہتے ہو تو پھر دیکھو ہم حملہ کرتے ہیں۔ اور پھر حملہ کیا، میسرے کو میمنے پہ الٹا، اور میمنے میسرے کو قلب لشکر پہ الٹا، اور سب ایک دوسرے پر گرتے چلے گئے، یہاں تک کہ دار الامارہ کی دیوار سے
لشکر کوفے تک تھا، پیچھے کی صفیں قلعے سے سر ٹکرائے. جب پیچھے ریلا گیا تو سب پیچھے کی طرف دھکیلے گئے اور ایک دوسرے پر پیچھے کی طرف گر گئیں صفیں. تو کوفے تک اثر گیا، میدان خالی ہو گیا. اور پھر حسین پورے میدان کو دیکھتے تھے اور پھر دوسرے حملے کی تیاری کرتے تھے. اور جب وہ پہلوان جو حضرت عباس کے لیے لائے گئے تھے، بڑے بڑے پہلوان، دیکھیے کیوں لائے گئے تھے؟ انہیں پہلے سے پتا تھا کہ شجاعوں سے سابقہ ہے. تاریخ نے ایسے ہی نہیں لکھا، جملہ تو وہیں سے شروع ہو گیا کہ اکیلے مسلم اور کوفہ 4000 کا لشکر ابن زیاد بھیج رہا ہے. صبح محمد ابن اشعث لڑائی دیکھ رہا ہے اور لڑائی پہ لڑائی ہو رہی. 2 گھنٹے کے بعد 4000 کا لشکر ختم. لشکر اور بھیج. دیکھیں کربلا شروع ہو گئے، لشکر اور بھیج. 4000 اس نے اور بھیج دیا. تھوڑی دیر کے بعد ابن زیاد لشکر اور بھیج. کہا ابن اشعث ایک آدمی اور تو 4000 اور 4000 اور 4000. صبح سے اتنے کٹوا چکا. تو غصے میں خط لکھا گورنر کو. کیا چاہتا ہے؟ کیا سمجھ رہا ہے کہ کوئی کوفے کا بنیا بقا لڑا؟ یہ ہاشمی شہزادہ لڑا ہے، علی کا بھتیجا ہے. اگر پورا کوفہ بھی آ جائے تو یہ سب کو ختم کر دے. جب مسلم ایسے ہیں تو پھر حسین کی جنگ کیسی ہوگی؟ پھر حسین کی جنگ کیسے؟ جو بھاگ گیا وہ بھاگ گیا، پیچھا نہیں کیا حسین نے. جو ڈٹ گیا سر اڑ گیا. جو بھاگ گیا وہ بھاگ گیا. یعنی عالم یہ تھا بھاگنے کا کہ راستہ بند تھا. جس طرف سب بھاگ رہے ہیں ادھر کیسے بھاگیں؟ دیکھیں نا، جدھر سب بھاگ رہے ہیں ادھر کیسے بھاگیں؟ عمران خان کا جلسہ ملتان میں ہو رہا تھا اسٹیڈیم میں. جتنے اس کے دروازے تھے 2-3 دروازے کھول دیے گئے. بھگدڑ مچی. بھگدڑ جو مچی تو ایک ہی دروازے کی طرف سب گئے. تو اب بتائیے کہ 50,000 آدمی ایک چھوٹے سے دروازے میں کیسے آ جائے گا؟ تو اس میں آدمی پہ آدمی چپک گیا اور مر گیا. تو ان کا نکالنا مشکل تھا، دروازے کاٹے گئے تو آدمی سے آدمی چپکا ہوا مرا ہوا تھا، اس لیے کہ سب اسی میں گھس رہے تھے. تو اب آپ سوچئے کتنے خود ایک دوسرے کے گھوڑوں کے پیروں کے نیچے آ کے مر رہے تھے، ایک دوسرے پہ گر کے مر رہے تھے. اچھا اسی طرح بھاگ رہے تھے جدھر سارا لشکر بھاگ رہا تھا. تو جو ادھر والے تھے وہ فرات میں ڈوب کر پیر کر گھوڑے کو ڈال کے دریا کے پار نکل گئے. جان تو بچے. زہرا کا لال غیظ میں ہے، علی کا شیر لڑ رہا ہے، نبی کا نواسہ لڑ رہا ہے. سب کو پتا تھا حسین بہادر ہیں. یہ کیسے پتا تھا بہادر ہیں؟ اس لیے کہ ایک حملہ صفین میں ہو گیا تھا. ایک حملہ صفین میں ہو گیا تھا کہ اجازت مل گئی تھی کہ جنگ کریں. تو آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عباس نے امام حسین کے لیے 20 بہادر رکھے تھے جو پہرا دیتے تھے اور سب اپنے جیسے شجاع رکھے تھے. تو جس وقت امام حسین صفین میں لڑنے آئے تو آگے آگے حضرت عباس تلوار نکالے ہوئے اور جو ساتھی تھے حضرت عباس کے وہ دائیں بائیں، اور حضرت عباس کہتے جاتے تھے ہٹ جاؤ میرا آقا لڑنے آ رہا ہے. تو ایک تو حضرت عباس کی للکار، یوں ہی ڈرے ہوئے تھے. حضرت عباس پہلے حملہ کر چکے تھے، ان کی لڑائی دیکھ چکے، نہ کہ اب حسین لڑنے آ رہے ہیں. اور عباس مجمع ہٹاتے جا رہے ہیں کہ اب حسین کی لڑائی دیکھو. تو وہیں سے ایک زلزلہ ہو گیا تھا کہ حسین کی شجاعت کیا ہے. سب کو پتا تھا حسین کتنے شجاع ہیں، شام اور کوفے کے سارے لوگ جانتے تھے اور یہ بھی جانتے تھے علی کے بیٹے ہیں. اس لیے پتا تھا کہ حملہ ہوگا، حملہ ہوگا، اور حملہ ہوا. اب اس نے کہا کہ ایک ایک سے لڑ لیجئے. 7 پہلوان آئے اور جو مانے ہوئے پہلوان تھے تو آپ نے فرمایا ایک ہتھیار سے لڑے گا یا سارے ہتھیار سے؟ دیکھیں یہ لڑائی خیبر والی لڑائی، اس لیے کہ مرحب جب آیا تھا تو ایک ہتھیار نہیں لایا تھا، ترکش و تیر بھی لایا تھا، نیزہ اور بھالا بھی لایا تھا، سروہی بھی لایا تھا، تلوار بھی لایا تھا اور گرز بھی لایا تھا.
یہ سب ہتھیار اس لیے ہوتے تھے، یہ خراب ہو جائے تو یہ اٹھا لیں گے، یہ ٹوٹ جائے تو یہ۔ حسین کے پاس تو ایک ذوالفقار ہے۔ تو خیبر میں علی نے کہا جو سا ہتھیار چاہے استعمال کر۔ اس نے پہلے ترکش لیا اور تیر چلائے، ہر تیر کو علی تلوار سے کاٹتے گئے، ذوالفقار کاٹتی گئی۔ اس کے بعد اس نے گرز اٹھایا، علی نے گرز کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ اس نے بھالا اٹھایا، علی نے 2 ٹکڑے کر دیا۔ اس نے نیزہ مارا، سینہ چاہا کہ علی کو چھید دے، علی نے 2 ٹکڑے کر دیا۔ اس نے تلوار اٹھائی، وار علی نے لیا اور اس کے بعد جواب دیا۔ جواب میں علی نے تلوار اٹھائی، سر پہ پہنے تھا خود پہ رکھے تھا پتھر، دوہری زرہ پہنے تھا۔ اب پتھر سے ذوالفقار ٹکرائی، پہلے پتھر کو توڑا، پھر لوہے کو توڑا، پھر سر کو توڑا، پھر گردن کو توڑا، پھر سینے کو توڑا، پھر کمر کو توڑا، پھر گھوڑے کو توڑا، پھر زمین تک آئی۔ زمین تک جو آئی تو ابھی تک تو خندق کی لڑائی میں رکوع کی تھی، آج سجدے میں جا رہی تھی۔ جبریل نے کہا پروردگار بغیر مصلی کے سجدہ کیسے ہوگا؟ اللہ نے کہا پر بچھاؤ، تو ذوالفقار سجدہ۔ ان کے لیے بہت دعا کیا کیجئے، ماشاءاللہ کیا گرج ہے، کیا شیرانہ نعرے ہیں۔ میں تو دیکھ کے ان کو ہمت بن رہی ہے میری کہ مجھے بھی جوان ہونا چاہیے کہ اتنے خوبصورت اللہ ان کی عمر دراز کرے۔ ان کے لیے بہت ساری دعائیں کہ حیدرآباد کی رونق ہے، مجلسوں کی شان ہے یہ۔ پہلوان رومی مقابل میں آیا تو وہ بھی سارے ہتھیار لے کر آیا تھا۔ علی نے وراثت علی دکھائی، اس نے گرز اٹھایا، حسین نے 2 ٹکڑے کر دیا۔ اس نے تیر چلائے، حسین نے سارے تیر ذوالفقار سے کاٹ کے پھینک دیے۔ اس نے بھالا اٹھایا، نیزہ اٹھایا، حسین نے 2 ٹکڑے کر دیا کہ اس کے گھوڑے کی کمر تک جھک گئی۔ تلوار چلائی، حسین نے ایک وار میں اس کے دونوں شانے کاٹ دیے، پھر گردن کو اڑا دیا۔ اب کوئی پہلوان جانے کو تیار نہیں، حسین کے مقابل کوئی پہلوان جانے کو تیار نہیں۔ یہ ہے حسین کی جنگ، اور اس میں جو خاص بات ہے جو کہیں مجھے نظر نہیں آتی کہ جب حسین نے جنگ شروع کی تھی تو معصومین کہتے ہیں عرش پر اعلان ہوا تھا کہ سارے پردے عرش کے ہٹا دیے جائیں، اور آج سارے 7 آسمان کے ملائکہ جھک کر حسین کی لڑائی دیکھیں، اور پھر آواز آئی کہ خود بذات خود پروردگار حسین کی لڑائی ملاحظہ کر رہا ہے۔ یہ ہے شان حسین کربلا میں، یہ ہے حسین کی لڑائی، یہ ہے شجاعت۔ اور بہن تکبیر کی آواز پر دل بڑھتا تھا، میرا بھائی زندہ ہے، ابھی میرا بھائی لڑ رہا ہے، تکبیر کی آواز آ رہی ہے۔ کربلا کی گیتی تھرا رہی تھی اور حسین جنگ کر رہے تھے، اور ایسے میں ملک مقرب آ گیا، پرچہ پیش کر دیا، بس آئے حسین، بس ذوالفقار کو روکا، چاہا کہ نیام میں رکھیں۔ ذوالفقار رونے لگی، کیوں آپ روکتے ہیں؟ یہ اس قابل ہیں کہ انہیں سزا دی جائے۔ کہا بس حسین اپنے حصے کی لڑائی لڑ چکا، اگر تیرا ارمان رہ گیا ہے تو میرا مہدی تجھے کھینچے گا، پھر تیرے ارمان پورے ہو جائیں گے۔ آج کی حد تک حسین کو اتنی ہی جنگ کرنی تھی، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بھی پڑھا
کہ حضرت زینب فرماتی ہر حملے پر یہ کہتے تھے دیکھو میری لڑائی دیکھو، تم نے میرے جوان بھائی کو مارا، پھر میری لڑائی دیکھو، تم نے میرے ہاتھ سے جوان کی لاش اٹھوائے، میرا جوان بیٹا مار ڈالا، اور پھر میری لڑائی دیکھو۔ یہی وجہ ہے کہ بار بار جنگ میں دو